السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب سی لڑکی پارلر میں بہت خوشی خوشی اپنا برائڈل میک اپ کروا رہی تھی اور بار بار اپنے موبائل میں ہونے والے شوہر کی تصویر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جب میں نے اس کا آئی لائنر لگانے کے لیے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اتفاق سے میری نظر اس تصویر پر پڑی تو میرے ہاتھ سے برش چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ اس تصویر میں موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس شہر کی بلند و بالا عمارتوں اور چمکتی ہوئی سڑکوں کے عین وسط میں واقع میرا یہ بیوٹی پارلر گزشتہ 20 سالوں سے ان گنت عورتوں کے روپ بدلنے اور ان کے چہروں کو ایک نئی جلا بخشنے کا مرکز رہا ہے، جہاں ہر روز سینکڑوں خواب پلکوں پر سجائے جاتے ہیں اور ان گنت دلہنیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور یادگار دن کے لیے خود کو سنوارنے آتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال ان چہروں کو تراش خراش میں گزار دیے ہیں، جہاں میں نے صرف رنگوں اور غازوں کا استعمال نہیں کیا بلکہ ان چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے دکھوں، اذیتوں اور خوشیوں کو بھی بہت قریب سے محسوس کیا ہے۔ میرے لیے یہ کام صرف ایک ذریعہ معاش نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فن ہے جس میں کسی کے وجود کو ایک نئے روپ میں ڈھال کر اسے خود اعتمادی کی اس بلندی پر لے جاتی ہوں جہاں وہ اپنی تمام تر محرومیوں کو بھول کر خود کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت تصور کرنے لگتی ہے۔ میرے اس بیوٹی پارلر کی شہرت پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے اور یہاں آنے والی زیادہ تر خواتین کا تعلق ان امیر اور بااثر گھرانوں سے ہوتا ہے جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور وہ اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ آج کی صبح بھی معمول کے مطابق شہر میں بکھری ہوئی دھند اور ہلکی سی خنکی کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور میرے پاس اس بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی تمام معاون لڑکیاں اپنی اپنی جگہوں پر انتہائی تندہی سے مصروف تھیں۔ طرح طرح کی خوشبوؤں اور مختلف قسم کے اپٹنوں کی مہک نے پورے ہال کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ چھتوں سے لٹکنے والے قیمتی فانوس کی دودھیا روشنی دیواروں پر لگے ہوئے کدادم اور شفاف آئینوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سحر انگیز اور جادوئی ماحول تخلیق کر رہی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور سنگھار کے مختلف سامان کی ہلکی ہلکی آوازیں ایک خاص قسم کی ترتیب سے گونج رہی تھیں۔ میں اپنی اس مخصوص اور پرتعیش کرسی کے پاس کھڑی تھی جہاں میں صرف ان دلہنوں کا میک اپ کرتی ہوں جو مجھے خاص طور پر اس کام کے لیے منتخب کرتی ہیں۔ اسی دوران جب سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی کے موٹے شیشوں کو چھو رہی تھی، بیوٹی پارلر کا بھاری شیشے والا دروازہ انتہائی آہستگی سے کھلا اور ایک انتہائی دبلی پتلی اور سادہ سی لڑکی جس کا نام ردا تھا، وہ انتہائی شرماتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پہناوے سے ہی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق اس شہر کے کسی انتہائی غریب، پسماندہ اور کچی آبادی والے علاقے سے ہے۔ اس کے لباس پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے اور اس کی ہاتھوں کی کھردری اور دھوپ سے جلی ہوئی رنگت اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ اس نے اپنی مختصر سی زندگی میں سخت مشقت اور افلاس کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایک پرانی اور گھسی ہوئی چپل تھی جس کے تسمے کئی بار ٹوٹ کر جڑے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک پرانا سا اور بسیدہ کپڑے کا تھیلا انتہائی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی جس میں شاید اس کا شادی کا وہ سادہ سا جوڑا تھا جو اس نے اور اس کی بیوہ ماں نے آج کے دن کے لیے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کر تیار کیا ہوگا۔ بیوٹی پارلر میں موجود میری معاون لڑکیوں اور وہاں بیٹھی ہوئی امیر بیگمات نے جب اس خستہ حال لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ان کے چہروں پر حقارت اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ کچھ نے تو اپنی ناک پر رومال رکھ لیا جیسے انہیں اس غریب لڑکی کے وجود سے کوئی ناگوار بو آ رہی ہو۔ ردا ان تمام تنزیہ اور چپتی ہوئی نگاہوں کا نشانہ بنتے ہوئے ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی غلط جگہ پر آ گئی ہو اور اسے ابھی کوئی دھکے دے کر باہر نکال دے گا۔ میں نے جب اسے اس طرح پریشان اور خوفزدہ کھڑے دیکھا تو میرا دل بھر آیا
کیونکہ میں بھی اسی طرح غربت کی چکی میں پس کر یہاں تک پہنچی تھی، اور میں غریبوں کی اس بے بسی کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ عام طور پر میرے اس بیوٹی پارلر میں صرف شہر کے امراء اور باوقار خواتین ہی آتی تھی، جو اپنی دولت کی نمائش کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھیں۔ لیکن ردا کی معصومیت اور اس کی سادگی نے مجھے اپنی طرف ایک عجیب سی کشش کے ساتھ کھینچ لیا۔ میں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو ایک طرف رکھا اور اپنی معاون لڑکیوں کو انتہائی سختی سے اشارہ کیا کہ وہ اسے گھورنا بند کرے۔ میں خود چل کر ردا کے پاس گئی اور انتہائی نرمی اور شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس مرکزی اور پرتعیش کرسی کی طرف لے جانے لگی، جہاں میں خود اپنے ہاتھوں سے خاص دلہنوں کا میک اپ کرتی ہوں۔ ردا پہلے تو بہت ہچکچائی اور اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس بڑی کرسی پر بیٹھ سکوں اور آپ جیسی فنکارہ سے اپنا روپ نکھار سکوں۔ میں تو بس تھوڑے سے پیسوں میں اپنا عام سا چہرہ سنوارنے آئی ہوں تاکہ آج کے دن میں بری نہ لگوں۔ لیکن میں نے اس کے سر پر انتہائی پیار سے ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج تم میری مہمان ہو اور آج تمہاری خوشی کے سامنے یہ سارے پیسے اور یہ ساری دولت ہیچ ہے۔ وہ جیسے ہی اس پرتعیش اور نرم کرسی پر بیٹھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی لالی اور خوشی کی چمک چھا گئی جو اس کے تمام تر افلاس اور تھکاوٹ پر بھاری تھی۔ وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چھوٹے اور سستے سے موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی، اور ہر بار اس کے روشن ہونے پر ردا کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معصوم اور دلکش مسکراہٹ ابھر آتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی صفائی کا عمل شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے مختلف قسم کے نرم اور خوشبودار لیپ اس کی جلد پر ملنے لگی۔ ردا کی رنگت قدرے گدمی تھی، لیکن اس کے نقوش انتہائی پھیکے اور خوبصورت تھے، جو غربت کی وجہ سے مرجھا گئے تھے۔ میں نے جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پر جو سکون اور جو اطمینان آج طاری ہے، وہ کسی بادشاہ کی شہزادی کے چہرے پر بھی نہیں ہوتا۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے اپنی طویل زندگی کی وہ کٹھن اور داستان سنانا شروع کی جو اس کے معصوم دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور اس کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر، فرش صاف کر کے اور کپڑے دھو کر اسے پالا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے تنگ اور تاریک کمرے میں گزاری ہے جس کی چھت برسات کے دنوں میں ٹپکتی ہے اور انہیں ساری رات جاگ کر گزارنی پڑتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے رشتہ داروں نے ہمیشہ ان کی غربت کا مذاق اڑایا اور طعنے دیے کہ اس غریب اور بغیر جہیز والی لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے جب وہ اپنی ماں کی ان مشقتوں کا ذکر کر رہی تھی جو اس نے ردا کے لیے جھیلی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے آنسو مسکراہٹ میں بدل گئے اور اس کی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے انتہائی فخر اور خوشی کے ساتھ مجھے بتایا کہ آج اس کی زندگی کا وہ سب سے بڑا خواب پورا ہونے جا رہا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ہونے والا شوہر ایک انتہائی نیک، ہمدرد اور فرشتہ صفت انسان ہے، جس نے اس کی غربت اور اس کی خستہ حالی کو جانتے ہوئے بھی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ردا جب اپنے ہونے والے شوہر کا ذکر کر رہی تھی تو اس کی آواز میں ایک ایسی عقیدت اور ایسا احترام تھا جیسے وہ کسی عام انسان کی نہیں بلکہ کسی مسیحا کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ باجی، میں نے کبھی اپنی اس چھوٹی سی اور اندھیری دنیا میں سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسی معمولی اور بے سہارا لڑکی کی قسمت میں اتنا پیارا اور اتنا سمجھدار انسان لکھا ہوگا جو مجھے میرے تمام دکھوں سے نجات دلا دے گا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور اس نے مجھ سے پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے اور اس غلیظ بستی سے نکال کر ایک ایسے شاندار اور کھلے گھر میں لے جائے گا جہاں صرف خوشیاں ہوں گی اور جہاں میری ماں کو دوبارہ کسی کے گھر کے جھوٹے برتن نہیں دھونے پڑیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے اس کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں
اور اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ردا کے پاس جہیز کے نام پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ردا کی ان باتوں نے میرے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا اور مجھے اس نامعلوم شخص کے لیے دل ہی دل میں بہت دعائیں آئیں کہ اس ظالم اور مفاد پرست دنیا میں اب بھی ایسے عظیم اور باضمیر لوگ موجود ہیں جو صرف ظاہری نمود و نمائش دولت اور رتبے کو نہیں بلکہ انسانیت اور سچے رشتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں نے ردا کے بالوں کو انتہائی مہارت سے سنوارنا شروع کیا اور اس کے چہرے پر مختلف قسم کے رنگوں کا جادو جگانے لگی۔ میں نے اس کی گندمی رنگت پر ایک ایسا شفاف اور چمکدار بنیادی غازہ لگایا جس نے اس کی تمام تر تھکاوٹ اور اس کے چہرے کے وہ تمام داغ چھپا دیے جو مشقت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ردا کا وہ مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم سے کھلنے لگا اور وہ واقعی کسی افسانوی اور خوابوں کی دلہن کی طرح نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنی موبائل کی اسکرین کو روشن کر کے کسی تصویر کو دیکھتی اور پھر ایک لمبی سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتار لینا چاہتی ہو۔ اس کی اس معصومانہ حرکت پر مجھے بار بار مسکراہٹ آ رہی تھی اور میں اس کی خوشی میں برابر کی شریک محسوس کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ محبت واقعی ایک ایسی جادوئی طاقت ہے جو انسان کو ہر دکھ سے آزاد کر دیتی ہے اور اسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیتی ہے۔ ردا نے بتایا کہ اس کا نکاح آج دوپہر کو ہونا ہے اور اس کا ہونے والا شوہر خود اپنی سواری میں اسے لینے آئے گا تاکہ اسے اس بیوٹی پارلر سے سیدھا اپنے گھر لے جا سکے۔ وہ بار بار سامنے لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتی اور پھر اپنے کپڑے کے تھیلے کو چھوتی جس میں اس کا لال رنگ کا عروسی جوڑا تھا جو اس نے بہت ہی سستے کپڑے سے بنوایا تھا، لیکن میری نظروں میں اس جوڑے کی قیمت کسی بھی شاہی لباس سے زیادہ تھی کیونکہ اس میں ایک ماں کی محنت اور ایک بیٹی کا خواب سلے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر جب سرخ رنگ کا غازہ لگایا تو اس کی رنگت اور بھی نکھر گئی اور اس کے گال گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح کھل اٹھے۔ وہ اب کسی بھی طرح سے وہ غریب اور خوفزدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے اس بیوٹی پارلر کی دہلیز پر کھڑی کانپ رہی تھی، بلکہ اب اس کے اندر ایک ایسا اعتماد اور ایسا وقار پیدا ہو چکا تھا جو صرف ایک سچی محبت اور ایک مضبوط سہارے کا حاصل ہوتا ہے۔ حال میں موجود وہ تمام امیر بیگمات جو پہلے اسے حقارت سے دیکھ رہی تھیں اب وہ بھی ردا کے اس بدلتے ہوئے دلکش روپ کو دیکھ کر حیران تھیں اور کچھ تو رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں کیونکہ جو نور ردا کے چہرے پر تھا وہ کسی بھی مہنگے میک اپ سے نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ردا کی گفتگو کا تسلسل ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں اتنے حسین اور رنگین منصوبے بنا رہی تھی کہ مجھے بھی اپنا وہ ماضی یاد آنے لگا جب میں نے اپنی زندگی کا آغاز انہی خوابوں اور اسی سادگی کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھے گی کیونکہ اس کے فرشتہ صرف شوہر نے اسے مکمل اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے اور اسے تنہا نہ چھوڑے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس نامعلوم شخص کے لیے مزید احترام بڑھ گیا اور میں نے اس کے لیے لمبی عمر کی دعا کی۔ میں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی کے انتہائی خوبصورت اور باریک نقش و نگار بنائے جن کی مسحور کن خوشبو نے پورے ماحول کو مزید معطر اور رومانوی کر دیا۔ ردا اب مکمل طور پر دلہن کے روپ میں تیار ہونے کے قریب تھی اور اس کا وہ سستا سا عروسی جوڑا بھی اس کے نکھرے ہوئے روپ کے سامنے کسی مہنگے لباس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اب صرف اس کی آنکھوں کا وہ آخری سنگھار باقی تھا جس کے لیے میں نے ایک خاص قسم کا آئی لائنر اور اس کی آنکھوں کا خاکہ بنانے والی وہ سیاہی نکال رکھی تھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگانے والی تھی۔ میں نے ردا سے انتہائی پیار سے کہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باتیں کرنا بند کرے، خاموش ہو جائے اور اپنی آنکھیں بند کر لے تاکہ میں اس کی لمبی پلکوں اور گہری آنکھوں پر وہ آخری جادو جگا سکوں جو اس کے روپ کو مکمل کر دے گا۔ لیکن ردا کی بے چینی، اس کے دل کی دھڑکن اور اس کی خوشی اسے ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں موجود اس موبائل کی اسکرین کو روشن کرتی
اور کسی سے پیغامات کا تبادلہ کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہونے والا شوہر اسے بار بار یاد کر رہا ہے اور اسے بتا رہا ہے کہ وہ کتنا بےتاب ہے اسے اپنے گھر لے جانے کے لیے، اور ردا ان پیغامات کو پڑھ کر مزید شرما رہی تھی اور اس کا چہرہ مزید سرخ ہو رہا تھا۔ ردا نے ایک بار پھر اس موبائل کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر اس پر موجود اس تصویر کو دیکھا جسے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی دلکش اور سچی مسکراہٹ آئی جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور مقدر والا شخص سمجھنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ آئی لائنر اور سیاہی والا برش اٹھایا اور اس کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے اس کے چہرے اور اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اور انتہائی نزاکت کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھایا۔ اس وقت ردا کا وہ موبائل بالکل اس کے چہرے کے سامنے اور میری آنکھوں کی سیدھ میں تھا۔ اس کی اسکرین پوری طرح روشن تھی۔ اس پر موجود وہ تصویر بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی تھی جس میں کوئی دھندلا پن نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس تصویر پر موجود شخص کے نقوش، اس کے مسکراتے ہوئے چہرے اور اس کی آنکھوں کو دیکھا، پورے وجود میں ایک ایسی ہولناک اور قیامت خیز سردی دوڑ گئی کہ میرا سانس میرے سینے میں ہی کسی خنجر کی طرح پیوست ہو کر منجمد ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی اور میری رگوں میں دوڑتا وہ خون برف بنتا ہوا محسوس ہوا۔ میری انگلیاں مکمل طور پر سن ہو گئیں اور میرے دائیں ہاتھ میں موجود وہ قیمتی برش جس سے میں پچھلے کئی سالوں سے ہزاروں چہروں کی تقدیر سنوار چکی تھی، وہ ایک دم سے میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے سنگ مرمر کے فرش پر گر گیا۔ ردا جو اپنی خوشیوں کی دھن میں مگن تھی، اس نے برش کے گرنے کی تیز آواز پر اپنی آدھی بند آنکھیں کھول دیں اور انتہائی حیرت اور گھبراہٹ سے میری طرف دیکھنے لگی کہ اچانک باجی کو کیا ہو گیا ہے اور ان کے ہاتھ سے یہ برش کیوں گر گیا ہے۔ لیکن اس وقت میری اندرونی حالت ایک ایسے کھنڈر جیسی تھی جسے کسی زلزلے نے ایک ہی سیکنڈ میں زمین بوس کر دیا ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جیتے جاگتے اور سانس لیتے جسم میں سے روح کھینچ لی ہو اور مجھے ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا ہو۔ میں پھٹی ہوئی اور دہشت زدہ آنکھوں سے اس موبائل کی اسکرین پر موجود اس تصویر کو دیکھ رہی تھی اور میرا دماغ اس ہولناک حقیقت کو قبول کرنے سے مکمل طور پر انکار کر رہا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے ایک بھیانک اور روح فرسا سچائی بن کر کھڑی تھی۔ میرے کانوں میں ردا کی وہ تمام معصوم باتیں گونجنے لگی جو وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے اس شخص کے بارے میں انتہائی عقیدت سے کر رہی تھی کہ وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا ہمدرد ہے اور وہ کتنا سچا انسان ہے جس نے اس کی غربت کو اپنایا ہے۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے جو تصویر جگمگا رہی تھی وہ ان تمام دعووں اور ان تمام قسموں اور ان تمام وعدوں کو منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ چہرہ، وہ مخصوص شاطرانہ آنکھیں اور وہ جانی پہچانی مسکراہٹ جسے میں ہزاروں لاکھوں کے ہجوم میں بھی ایک نظر میں پہچان سکتی تھی، وہ اس وقت ردا کے اس سستے سے موبائل پر ایک ہونے والے شوہر کے طور پر موجود تھی۔ میرے پاؤں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک چکی تھی جس پر میں برسوں سے ایک مضبوط اور پروقار عورت بن کر کھڑی تھی، اور میرے اس چمکتے دمکتے بیوٹی پارلر کی تمام روشنیاں اور کمکمیں مجھے ایک دم سے گہرے اور تاریک اندھیرے میں بدلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں نے اپنی اس طویل زندگی میں بہت سے دکھ جھیلے تھے، بہت سے دھوکے کھائے تھے اور بہت سے لوگوں کے اصلی نقاب اترتے دیکھے تھے، لیکن اس قدر ہولناک، اس قدر غلیظ اور اس قدر دوہرا دھوکہ میں نے کبھی اپنے برے ترین خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ردا مجھے اب بھی انتہائی سوالیہ اور معصوم نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ جس تصویر کو وہ بار بار چوم رہی تھی اور جس شخص کے نام پر وہ اپنی زندگی کی تمام محرومیوں کو بھول چکی تھی، وہ تصویر اور وہ شخص اس کی میری زندگی کے سب سے بڑے اور بھیانک المیہ کا آغاز بننے والا تھا۔ میرا پورا جسم ایک بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وسیع و عریض ہال کی تمام بھاری دیواریں مجھ پر گر کر مجھے کچل دیں گی۔
میں نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ایک آخری بار اس تصویر کو غور سے دیکھا تاکہ میری کوئی غلط فہمی دور ہو جائے، لیکن جیسے ہی میری نظر اس تصویر میں موجود شخص کی کلائی پر پڑی، جہاں بالکل وہی مخصوص اور قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی جو میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے تحفے میں دی تھی، تو میرے ذہن کے تمام پردے چاک ہو گئے۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایک غلیظ جھوٹ اور ایک خوفناک فریب محسوس ہونے لگا، اور مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی بہت بڑی اور گہری کھائی میں سر کے بل گر رہی ہوں، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اور کوئی امید نہیں ہے۔ ردا نے میری اس بدحواسی اور پسینے میں ڈوبی ہوئی حالت کو دیکھ کر گھبرا کر پوچھا کہ باجی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اس طرح کیوں کانپ رہی ہیں؟ لیکن میرے پاس اس کے کسی معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میری زبان تالو سے چپک چکی تھی، کیونکہ میری پوری دنیا اس وقت ایک چھوٹی سی تصویر کے بوجھ تلے دب کر مکمل طور پر برباد اور راکھ ہو چکی تھی، اور میں اس ہولناک انکشاف کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار کھڑی تھی، جس نے میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں سلب کر رہی تھی۔ اور میری نظر اس تصویر پر پڑی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو انتہائی مشکل سے سنبھالا اور فرش پر گرا ہوا وہ آئی لائنر والا برش اٹھایا، لیکن میرے ہاتھ ابھی بھی کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ردا کے اس معصوم سوال نے مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا، جب اس نے پوچھا کہ باجی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور ردا کو ایک جھوٹی اور کھوکھلی مسکراہٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں میری بہن، بس اچانک مجھے چکر آ گیا تھا اور میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہونا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ردا نے اپنی معصومیت میں میری اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا، اور وہ دوبارہ اپنے اس موبائل کی اسکرین پر موجود اس ہولناک تصویر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ لیکن میرے اندر اس وقت ایک ایسی قیامت برپا تھی جس کا اندازہ اس حال میں موجود کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چہرہ، وہ تصویر اور وہ مسکراہٹ جو اس وقت ردا کی زندگی کا سب سے بڑا خواب بنی ہوئی تھی، وہ دراصل میری اپنی زندگی اور میری اپنی سگی بیٹی کی بربادی کا سب سے بڑا اور بھیانک پیغام تھا۔ کیونکہ اس تصویر میں موجود وہ شخص کوئی غریب، مزدور یا کوئی یتیم انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس شہر کا ایک انتہائی مکار، دھوکے باز اور خونی درندہ تھا، جس سے آج سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد میری اپنی اکلوتی اور سگی بیٹی کا نکاح ہونے والا تھا، اور جس کی شادی کی تمام تر شاندار اور پرتعیش تیاریاں شہر کی سب سے بڑی تقریب گاہ میں مکمل ہو چکی تھی۔ میرا دماغ اس ہولناک دھورے دھوکے اور اس غلیظ فریب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح ایک انسان ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ روپ دھار کر 2 معصوم لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل سکتا ہے۔ وہ شخص جس نے میرے سامنے ایک انتہائی باوقار، امیر اور خاندانی انسان کا روپ دھار کر میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، اور جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کو دنیا کی ہر خوشی دے گا، وہی شخص اس غریب اور یتیم لڑکی ردا کے سامنے ایک انتہائی غریب، بے سہارا اور مزدور انسان کا روپ دھار کر اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آج دوپہر ایک چھوٹی سی جگہ پر بلوا رہا تھا۔ مجھے اب اس کی وہ تمام شیطانی اور غلیظ منصوبہ بندی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ یقیناً ردا کو شادی کا جھوٹا جھانسا دے کر اس کے جسم اور اس کی معصومیت سے کھیلنا چاہتا تھا، اور پھر اسے کسی اندھیرے میں دھکیل کر میری دولت مند بیٹی کے ساتھ اپنی اصل اور پرتعیش زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ میری ممتا اور میری انسانیت دونوں اس وقت ایک انتہائی کٹھن اور اذیت ناک امتحان سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف میری اپنی سگی بیٹی تھی جس نے آج اپنے ہاتھوں میں مہندی رچا کر اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کرنا تھا، اور دوسری طرف یہ غریب یتیم لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خواب سجائے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ پختہ عہد کیا کہ میں اس درندے کو اس ناپاک اور غلیظ عذاب میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور آج میں اس کا وہ مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں ہی قید کرتے ہوئے انتہائی ضبط اور حوصلے کے ساتھ زمین پر گرا ہوا برش اٹھایا اور ردا کے چہرے کا وہ آخری میک اپ مکمل کیا
جس کے بعد وہ واقعی اس دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی تھی۔ میں نے ردا کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میری بہن، آج تمہارا نکاح اس چھوٹی اور تاریک جگہ پر نہیں ہوگا جہاں اس شخص نے تمہیں بھلایا ہے، بلکہ میں خود تمہیں ایک ایسی شاندار جگہ لے کر جاؤں گی جہاں تمہارے اس سچے اور فرشتہ صف شوہر کا اصلی چہرہ اور اس کی اصل حقیقت سب کے سامنے بے نقاب ہوگی۔ ردا میری ان پراسرار باتوں کو سن کر انتہائی حیران اور پریشان ہو گئی، اور اس نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں اور آپ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتی ہیں، لیکن میں نے اسے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور اسے اسی لال رنگ کے سستے عروسی جوڑے میں اپنے ساتھ لے کر اس بیوٹی پارلر سے باہر نکل آئی۔ میری معاون لڑکیاں اور وہاں موجود تمام بیگمات میری اس غیر متوقع اور عجیب حرکت پر انتہائی حیرت زدہ تھیں، اور وہ مجھے آوازیں دے رہی تھیں، لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور ردا کو اپنی اس چمکدار اور بڑی سواری میں بٹھا کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس تقریب گاہ کی طرف روانہ ہو گئی جہاں میری بیٹی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ راستے میں ردا مسلسل روتی رہی اور مجھ سے پوچھتی رہی کہ میں اسے کہاں لے جا رہی ہوں اور اس کا ہونے والا شوہر اس کا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے سی لیا تھا اور میری آنکھوں سے مسلسل غصے اور دکھ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہم عورتیں کتنی کمزور اور بے وقوف ہوتی ہیں، جو محبت کے نام پر ہر دھوکے اور ہر فریب پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں اور ان ظالم مردوں کے کھوکھلے وعدوں پر اپنی پوری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میری سواری جب اس عظیم شان پرشکوہ تقریب گاہ کے بڑے اور چمکدار دروازے پر رکی تو وہاں موجود تمام پہرے دار اور مہمان مجھے اس طرح ایک غریب دلہن کے ساتھ دیکھ کر انتہائی حیران رہ گئے۔ اس تقریب گاہ کو انتہائی قیمتی پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور وہاں شہر کے تمام بڑے اور معزز لوگ موجود تھے۔ میں نے ردا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اس بڑے ہال کے اندر داخل ہو گئی۔ ہال کے عین وسط میں ایک انتہائی شاندار اور پھولوں سے سجا ہوا چبوترا موجود تھا جہاں میری اپنی سگی بیٹی اپنے سرخ اور انتہائی مہنگے عروسی لباس میں بیٹھی ہوئی اپنے نکاح کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کے بالکل ساتھ ہی وہ بدبخت اور دھوکے باز شخص ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار لباس میں ملبوس کھڑا اپنے دوستوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر منافقت اور فریب کا وہ غلیظ نقاب اس قدر مضبوطی سے چڑھا ہوا تھا کہ کوئی بھی عام انسان اس کی اصلیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس حال کے اندر قدم رکھا اور میری نظر اس شخص پر پڑی، میرے اندر کا وہ سارا غصہ اور وہ ساری اذیت ایک خوفناک لاوے کی طرح پھٹ پڑی۔ میں نے انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں اس شخص کا نام پکارا۔ میری اس اچانک اور غضبناک آواز نے پورے حال میں موجود سینکڑوں لوگوں کو ایک دم سے خاموش کر دیا، اور تقریب گاہ میں چلنے والی مدھم اور رومانوی موسیقی بھی ایک ہی لمحے میں بند ہو گئی۔ میری بیٹی نے جب مجھے اس بدحواس حالت میں اور ایک نامعلوم غریب دلہن کے ساتھ دیکھا تو وہ انتہائی گھبراہٹ کے ساتھ اس چبوترے سے نیچے اتر آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ ماں کیا ہوا ہے اور یہ لڑکی کون ہے جو آپ کے ساتھ دلہن کے لباس میں کھڑی ہے۔ وہ دھوکے باز شخص بھی میری اس ہولناک انٹری پر انتہائی بوکھلا گیا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت ایک ہی لمحے میں بالکل سفید پڑ گئی۔ اس کی وہ شاطرانہ مسکراہٹ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ہی جم کر رہ گئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور ایک ایسی دہشت ابھر آئی جو پکڑے جانے والے کسی مجرم کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میں نے ردا کو اپنے آگے کھڑا کیا اور اس شخص کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے انتہائی نفرت اور حقارت سے کہا کہ آج تم سب اس معزز انسان کا اصلی اور مکروہ چہرہ دیکھو جسے میں نے اپنی بیٹی کا ساتھی بنانے کے لیے چنا تھا۔ یہ وہ خونی درندہ ہے جو ایک ہی وقت میں دو الگ الگ عورتوں کی زندگیوں اور ان کی عزتوں سے کھیل رہا ہے
اس نے میری بیٹی کو اپنی دولت اور اپنے رتبے کا جھانسا دیا اور دوسری طرف ایک معصوم اور یتیم لڑکی کو اپنی غربت اور اپنی مجبوری کا ڈرامہ رچا کر اسے آج اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والا تھا۔ ردا جو اس وقت تک انتہائی خوفزدہ اور خاموش تھی، اس نے جب اس شخص کو اس پرتعش لباس میں اور ایک اور دلہن کے ساتھ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے وہ زمین مکمل طور پر کھسک گئی جس پر اس نے اپنے حسین اور رنگین خوابوں کا محل تعمیر کیا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اس نے اپنا وہ موبائل جس پر اس دھوکے باز کے وہ تمام جھوٹے پیغامات اور تصویریں موجود تھیں وہ پوری تقریب کے سامنے لہرا دیا۔ اس نے چیخ چیخ کر بتانا شروع کیا کہ کس طرح اس شخص نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ایک یتیم مزدور ہے اور وہ اسے ایک چھوٹی سی بستی میں لے کر جائے گا، اور کس طرح وہ اسے آج دوپہر کے وقت ایک تاریک اور سنسان جگہ پر بلا رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ جھوٹا نکاح کر کے اس کی زندگی تباہ کر سکے۔ ردا کی ان باتوں اور اس کے ان چیختے ہوئے آنسوؤں نے پورے حال میں ایک قیامت برپا کر دی۔ تمام مہمان اور رشتہ دار اس شخص کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میری بیٹی جو اس شخص کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، اس نے جب اس موبائل پر موجود وہ تمام غلیظ پیغامات اور وہ دھورے دھوکے کے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کا دل بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہنی ہوئی وہ قیمتی انگوٹھی اتاری اور اسے اس دھوکے باز کے منہ پر پوری قوت سے دے مارا اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ اس شخص نے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی اور چلانے لگا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ لڑکی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، لیکن اس کے پسینے سے شرابور چہرے اور اس کی کانپتی ہوئی ٹانگوں نے اس کا سارا جھوٹ اور اس کا سارا فریب سب کے سامنے بے نقاب کر دیا تھا۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بلا لیا اور اس درندے کو ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے اس کے اس غلیظ اور شیطانی کھیل کی وہ سخت ترین سزا دے سکیں جو اس جیسے درندوں کا اصل انجام ہوتا ہے۔ وہ پہرے دار اسے ہتھکڑیاں پہنا کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس سے تقریب گاہ سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور اس کا وہ سارا غرور، اس کی وہ ساری نام نہاد شرافت اور اس کی وہ ساری جھوٹی عزت ایک ہی لمحے میں خاک میں مل گئی۔ اس کے جانے کے بعد حال میں ایک انتہائی گہری اور بوجھل خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹی میری باہوں میں رو رہی تھی اور ردا اسی فرش پر بیٹھی اپنے اس لال جوڑے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ردا کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ آج سے وہ بھی میری بیٹی ہے اور میں اس کی وہ تمام خوشیاں اور وہ تمام خواب پورے کروں گی جو اس ظالم درندے نے اس سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے عین وقت پر اس ہولناک تصویر کے ذریعے اس دورے دھوکے سے خبردار کر دیا اور میری اپنی سگی بیٹی اس معصوم یتیم لڑکی دونوں کی زندگیوں کو ایک انتہائی بھیانک اور تاریک تباہی سے بچا لیا تھا۔ آج کی اس ہولناک صبح اور اس بھیانک تجربے نے مجھے زندگی کا وہ سب سے بڑا اور سب سے تلخ سبق سکھا دیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی، میٹھی باتوں اور ان مسکراتے ہوئے چہروں کے پیچھے چھپے ہوئے اصلی انسان کو پہچاننا کتنا مشکل اور کتنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ میک اپ جو میں چہروں پر کرتی تھی وہ تو پانی کی ایک بوند سے دھل جاتا تھا، لیکن جو میک اپ انسان اپنے کردار اور اپنی نیت پر جھوٹ کے غازے سے کرتے ہیں وہ صرف اس وقت دھلتا ہے جب قدرت اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے اور ان کے وہ غلیظ اور بھیانک چہرے سب کے سامنے ننگے کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی اور ردا دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس تقریب گاہ سے باہر نکل آئی جہاں اب کوئی خوشی اور کوئی جشن نہیں تھا بلکہ صرف ایک سچائی کا وہ کڑوا گھونٹ تھا جو ہم تینوں نے پیا تھا اور جس نے ہماری زندگیوں کے رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیے تھے۔ میرا وہ بیوٹی پارلر جہاں میں نے ردا کو دلہن بنایا تھا وہ آج میرے لیے ایک ایسی درسگاہ بن چکا تھا جہاں سے میں نے ایک غریب لڑکی کی معصومیت اور ایک ظالم درندے کی مکاری کا وہ ہولناک تضاد دیکھا تھا جو مجھے میری آخری سانس تک یاد رہنے والا تھا، اور میری زندگی کا یہ واقعہ ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا رہے گا کہ سچائی اور حق کی طاقت ہمیشہ ہر دھوکے اور ہر فریب پر بھاری رہتی ہے،
چاہے وہ دھوکہ کتنا ہی خوبصورت اور دلکش نقاب کے پیچھے کیوں نہ ہو۔ اور قدرت ہمیشہ اپنے معصوم اور بے گناہ بندوں کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ ضرور بناتی ہے جو ظالم کے ہر منصوبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جیسے اس نے ردا کے موبائل پر موجود اس ایک تصویر کے ذریعے اس درندے کا وہ دوہرا چہرہ میرے سامنے بے نقاب کر کے ہم سب کو ایک دائمی اور ہولناک بربادی سے بچا لیا تھا۔ اور یہ میری زندگی کا وہ سچ تھا جس سے میں اب کبھی نہیں چھٹلا سکتی تھی، اور میری زندگی کا وہ تاریک دن جو ایک اندھوناک فریب کی داستان بن سکتا تھا، وہ میری ان دونوں معصوم لڑکیوں کی بیداری اور حق کی فتح کا ایک ایسا روشن باب بن گیا جو ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو سچائی کا راستہ دکھاتا رہے گا۔